يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي رواہ البخاری و مسلم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور پھر خیر امت میں ہم تمام کا شمار فرمایا. قرآن مقدس جیسی ایک عظیم کتاب نازل فرمایا جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہدایت کے لیے بے شمار باتوں کو نازل فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی قدر، سورۃ الحجر کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہے. انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اللہ سے اچھا گمان رکھنا عبادت اور سعادت ہے، اس عنوان کے تحت کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مجھے اپنی بات کو، حق کی بات کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی، اور آپ تمام کو آج کے اس خطبہ جمعہ کو جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع دیا غنیمت جانتے ہوئے ان باتوں کو غور سے سننے اور ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین، ہم اور آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین سے یقین رکھنے کی بات ہمیں بتائی گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اسی طریقے سے خیر کی امیدیں اللہ رب العالمین ہی سے رکھو، یہ بات بھی ہمیں قرآن اور حدیث میں ہمیں سکھائی گئی ہے. یہاں تک کہ مایوسی سے بالکل دور رہنا ہمیں بتایا گیا ہے. مایوسی
بالکل اچھی چیز نہیں ہے. یہ بات ہمیں قرآن میں اور حدیث میں سکھائی گئی ہے. یہاں تک کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا مایوسی اسلام کی نظر میں کفر ہے. مایوسی اسلام کی نظر میں کفر ہے اور گناہ عظیم بھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ بات ہمیں قرآن اور سنت سے سکھائی گئی ہے. تو لہذا اگر ہم دیکھیں تو غور کرنا ہوگا، جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی نامراد نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ضرور سے عطا فرماتے ہیں. مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے عبادت جسے ہم کہتے ہیں وہ 3 طرح کی ہے. عبادت جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر جسمانی عبادت، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرے نمبر پر آتی ہے مالی عبادت. مالی عبادت جیسے کہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، یہ مالی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے تیسری جو عبادت ہے، میں نے کہا 3 طرح کی عبادتیں، ان میں سے تیسری طرح کی عبادت ہے جسے قلبی عبادت کہتے ہیں. یعنی قلبی عبادت جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ تقویٰ ہے. تو لہذا ہم اپنے تقوی کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتے اور دوسروں کے تقوی کے بارے میں ہم شک بھی نہیں کر سکتے، ہے نا. دوسروں کے تقوی کے بارے میں ہم شک بھی نہیں کر سکتے. تو لہذا قلبی عبادت، دل کی عبادت جو ہے وہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، کسی اور کے بارے میں ہم اس کے تعلق سے شک بھی نہیں کر سکتے. جیسے تقویٰ، جیسے کہ میں نے کہا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا، اللہ ہی کی ذات سے امیدیں وابستہ کرنا، اخلاص ہمارے دل میں پیدا کرنا، یہ سب کے سب یہ ساری چیزیں قلبی عبادت ہیں جس کا تعلق دل سے ہے. یعنی کہ اس کا تعلق اگر میں کہوں تو ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین، اور ہمارا اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہے. ہمارا اس قلبی عبادتوں کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہوتا ہے. مسلمان خاص کر کے اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. مسلمان بندہ مومن اپنے رب سے اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، اپنے رب سے آس لگاتا ہے، اپنے رب سے امیدیں قائم کرتا ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین ایسے بندوں کا کبھی ساتھ نہیں بھی چھوڑتے. تو حاضرین کرام قدر، ہم اور آپ جانتے ہیں، جیسے کہ کچھ باتیں سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے. خودکشی جیسے حادثات، جیسے کیسے بھی ہو، اپنے آپ کو ختم کر لینا، جلا لینا، سولی پر لٹکا لینا، کود کر کے مر جانا، بے شمار چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ کرنے والے جن کا اللہ پر ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں ہوتا، ہے نا. بندہ مومن ایسے کام کبھی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو امید ہے اللہ سے. وہ سوچے گا اللہ رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا ضرور. کتنی بھی اس کے حالات خطرناک ہو جائے، اس کو ایک امید رہتی ہے اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، میں باہر آ جاؤں گا، میرے پرابلم سالو ہوں گے. اللہ کی ذات سے اس کی امید لگی ہوئی رہتی ہے. اور کبھی وہ رب کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا. رب کی رحمت سے مایوس ہونے والا گمراہ ہو جاتا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے بتایا تو اور مایوسی کس کے پاس آتی ہے؟ مایوسی ایک ایسا جرم ہے جو کہ بندے کو کفر تک لے کر کے جاتی ہے، اور یہ گناہ عظیم بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے. میں اس کے لیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی زندگی کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید میں 114 سورتوں میں ایک سورہ ہے سورہ یوسف. آپ ضرور سے سورہ یوسف کو ریفر کریں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ، اس کا معنی مطلب بھی دیکھیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین قصے بیان کیا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، ون آف دا بیسٹ، سب سے بیسٹ قصہ اس کے اندر ذکر کیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو 5 مرحلے ان کی زندگی میں آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں 5 مرحلوں سے انہوں نے گزرا. تو لہذا ایمان اور توکل میں ذرہ برابر بھی تذبذب نہیں آیا، ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں جنبش نہیں آئی. اپنا ایمان اسی طریقے سے ان کا مضبوط رہا. حالات ویسے آئے، ایسے خطرناک آئے کہ جھنجھوڑ دیا گیا،
और इतना ज्यादा झिझोड़ दिया गया कि हम और आप उस जगह होते तो मायूसी का शिकार हो जाते, परेशान हो जाते। इतनी परेशानी उनके ऊपर आई, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ईमान जर्रा बराबर भी डगमगाया नहीं। यही मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। सबसे पहली मिसाल तो ये याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे पहला मरहला वो ये था कि पूरा वाकया मैं नहीं जिक्र करता, वाकया तो अब जानते होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनके कई भाई भी थे, तो लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद में आकर के, या जो भी वाकया है आप जानते हैं, साथ में लेकर के गए। ले जाने के बाद वहां पर एक कुएं में ढकेल दिया, अपने सगे भाई को ले जाकर के कुएं में ढकेल दिया। नीयत और मकसद क्या था? मार दे, खत्म कर दे, ताकि हमारे बाप की पूरी मोहब्बत हमारे लिए हासिल हो जाए। इनके दिल में क्या था? हसद था, है ना, बुग़्ज़ था, अपने भाई से जलते थे, तो लिहाजा अपने भाई को ले जाकर के कुएं में ढकेल दिया। तो लिहाजा फिर उसके बाद क्या हुआ? रात को आए, कुरान उठाओ सूरह यूसुफ, अल्लाह कहते हैं वजाऊ अबाउहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना। तो लिहाजा रात का वक्त था, रोते हुए इशा के वक्त अपने बाप के पास आए और आकर के अपने बाप से कहने लगे कालू या अबाना, ऐ हमारे अब्बा जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। हम गए थे वहां पर जंगल में, हम खेल रहे थे, कूद रहे थे, तमाशा कर रहे थे, हमारा जो सामान था, सामान के पास हम अपने भाई यूसुफ को बिठा करके रखे थे, लेकिन अचानक भेड़िया आया, भेड़िया आकर के हमला किया और यूसुफ को खा लिया। और देखो, एक जानवर को मार करके उस जानवर का खून यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगा करके अपने बाप को पेश करने लगे। और पेश करते हुए उन्होंने कहा आप हमारी बातों को यकीन नहीं करेंगे, आप हमें झूठा ही समझेंगे। ये खुद पहले ही पेश करने लगे कि वाकई आपको झूठा लगेगा, आप हमारे इस बात को यकीन नहीं करेंगे। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, आपको हम पर यकीन नहीं आएगा, हम सच बोल रहे हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूं तो भाई अपने बाप को, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई खुद अपने बाप को धोखा दे रहे थे। तो लिहाजा फिर उसके बाद दूसरा मरहला, तो ये जो पहला मरहला था याकूब अलैहिस्सलाम का ईमान भी देखो, मैं यहीं पर तज़किरा करते हुए आगे बढ़ूंगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात को जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये तो एक साजिश लगती है, ये तो एक साजिश लगती है, तो लिहाजा मैं सब्र करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर मैं भरोसा करूंगा, वो इंशाअल्लाह मेरे सब्र का बदला भरपूर अच्छे से अच्छा अता करे। समझ में आ रहा? तो लिहाजा खून लेकर के आए हैं, भाई को भेड़िया खा गया बता रहे हैं, लेकिन वो भाइयों बेटों की बातों पर तस्दीक नहीं करते, अल्लाह की जात पर भरोसा कर रहे हैं, अल्लाह की जात पर मैंने भरोसा किया, ऐसा नहीं हो सकता सबसे पहले। दूसरी चीज, दूसरा मरहला याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, या यूसुफ के दूसरे भाई जिनका नाम हम आप जानते होंगे, बिन्यामीन। तो लिहाजा बिन्यामीन को लेकर के वो अपने साथ गए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हीले के तहत बिन्यामीन को अपने पास रख लिया, वाकई आप जानते होंगे, एक हीले के तहत अपने भाई बिन्यामीन को रख लिया। तो ये भाई दूसरे जो मिस्र गए थे वापस आए, आकर के अपने बाप को क्या कहने लगे, अब्बा जान इन्न इब्नका सरक, तुम्हारा बेटा तो चोर निकला जी, तुम्हारा बेटा चोरी कर लिया। तो लिहाजा ये कहने लगे तो तुम्हारे बच्चे ने, आपके बच्चे ने चोरी कर ली, इसलिए हाकिमे मिस्र ने क्या किया है, उनको नहीं मालूम था कि वो यूसुफ है, हाकिमे मिस्र ने चोर को पकड़ करके रख लिया है, ये बात कहने लगे। दूसरा सदमा याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर गुजरा, उस वक्त भी याकूब अलैहिस्सलाम का ईमान देखो, वो कहने लगे असल्लाह अन यअतियनी बिहिम जमीआ। तो लिहाजा यूसुफ के बारे में भी मुझे ये लग रहा था कि तुम गलत हो, आज भी मुझे लग रहा है कि तुम गलत हो, असल्लाह मुझे मेरे रब पर भरोसा है और उम्मीद है, अय्यतियनी बिहिम जमीआ, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन वापस लौटाएगा, सबको अल्लाह तबारक व तआला वापस लौटाएगा। तो लिहाजा हमारी जिंदगी में अगर कहीं पर भी लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, खसारा हो जाए, जर्रा बराबर भी अपने ईमान को लरज़ने न देना, अल्लाह की जात पर भरोसा रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब वो लौटाएंगे उससे बेहतरीन चीज की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला लौटाने पर कादिर है, कुदरत रखने वाले हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तीसरा मरहला जो कि इस वाक़े से हमें मालूम होता है, तो औलाद जो है ना उनकी, याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, बूढ़े बाप को बहुत सताई थी,
अपने बूढ़े बाप को बहुत सताई, इतना सताई कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों की जो सता रहे थे उस वजह से तंग आकर के रोने लगे। इतना रोए अपने दोनों बच्चों की याद में कि उनकी बीनाई जाती रही, बाप की आंखें चली जाती रही, आंखें की बीनाई चली जाती रही, उतना ज्यादा रोने लगे। जब रोने लगे तो आंखों पर जो है ना मरहम लगाने के बजाय, उनके दिल को तसल्ली देने के बजाय उल्टा ताना मारने लगे। तो लिहाजा तमाम जितने भी उम्र रसीदा अफराद हैं, जिनकी औलाद भी अगर है ताना देती है, तकलीफ पहुंच जाती है, तो जर्रा बराबर भी दिल बर्दाश्त ना होना, अल्लाह की जात से उम्मीद और भरोसा रखना, दुआ अल्लाह से मांगते रहना, अपनी औलाद को भी बद्दुआ ना देना। तो देखो ये याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे ताना भी देने लगे। क्या कहने लगे? वो कहने लगे कि तल्लाही तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिनल हालिकीन। हमें लगता है अल्लाह की कसम, देखो जी, कब भी देखो यूसुफ बिन्यामीन बोल करके रोते रहते, रोते अब इतना याद करके रोते हो, हमें ऐसा लगता है कि उनको याद करते हुए आप हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप फना हो जाएंगे। बच्चे अपने बाप को कह रहे हैं, नबी को, ऐसे नबी को ये कह रहे हैं। तो लिहाजा अगर हमारे साथ भी जिंदगी में कभी ऐसे हादिसात आ जाए तो लिहाजा रोना नहीं, टेंशन में आना नहीं, परेशानी में आना नहीं, बस अल्लाह की जात से उम्मीद रखना। जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, वही जुमला आप भी कहना। क्या कहा था याकूब अलैहिस्सलाम ने? वो कहने लगे, ऐ मेरे बच्चों, मैं मायूस नहीं हूँ, मैं मेरा गम, मेरा दुख, दर्द, ये तमाम चीजों की शिकायत मैं अल्लाह से कर रहा हूँ, मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रहा, मैं तुमको नहीं बोल रहा कि तुम मुझे ताने दे रहे हो, मैं मेरी बातें भी मेरे रब से कर रहा हूँ। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। और याद रख लो, मैं अल्लाह की जानिब से ऐसी चीजें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, ऐसी चीजें मुझे मालूम है जो तुमको नहीं मालूम। ये याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को कहने लगे। ये रहा तीसरा। और चौथा मरहला याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये था, याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में बेचैनी थी। याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक किस्म की बेचैनी थी और कहने लगे, बेचैनी के बाद अपने बच्चों को बुला करके, ऐ मेरे बच्चों, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीहि वला तयअसू मिन रौहिल्लाह। ऐ मेरे बच्चों, तुम मिस्र जाओ, जाकर के मिस्र का कोना कोना, चप्पा चप्पा तलाश करो, हो सकता है कि तुम्हारे भाई वहां पर तुम्हें मिल जाए, तुम तलाश करो, अल्लाह की जात से नाउमीद न होना। इन्नहू ययअसू मिन रौहिल्लाह वला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्ला कौमुल काफिरून। तो लिहाजा मोमिन बंदे तो अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, काफिर होते हैं जो अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते, अल्लाह की जात से नाउमीद हो जाते हैं। तो लिहाजा तुम काफिर ना बनो, तुम नाशुक्रे ना बनो, जाओ जाकर के तलाश करो। कितने साल गुजर गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को खोए हुए, बचपन में गुजरा था बच्चा उनके, यानी कि उनसे दूर हुआ था, लेकिन जवानी आ गई थी, कई साल गुजर गए थे, उसके बावजूद भी अल्लाह की जात पर उम्मीद, अल्लाह की जात पर भरोसा ऐसा है कि अपने भाइयों से कह रहे हैं, जाओ जाकर के तलाश करो। तो फिर उसी तरीके से पांचवी चीज, याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, उनका जिंदगी का एक पांचवा मरहला उनकी जिंदगी में ये हुआ कि देखो, सब्र का फल उनका मीठा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, उनका जो सब्र अब तक उन्होंने किया था, उसका सब्र मीठे फल की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता किया। उनका जो यकीन था वो अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ईमान जो था उसको बदले की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदल करके दे दिया। यूसुफ और बिन्यामीन दोनों के दोनों भाई मिल गए, दोनों के दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिला दिया, बेटे मिलवा दिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं, इज़हबू, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही पहचान लिए, भाइयों से बातचीत हो गई, अपना कमीज उतारते हैं, उतार करके बेटों के भाइयों के हाथ में देकर के कहते हैं, इज़हबू बिक़मीसी, हाँ तो मेरा ये कमीज तुम लेकर के जाओ, ले जा करके हमारे बाप उनकी आंखों के ऊपर डाल दो, उनकी जो बेनाई चली गई है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बेनाई को वापस लेकर के आएंगे। ये कमीज लेकर के यहाँ पर मिस्र से निकलते हैं और उधर जो है ना कनान के मकाम पर रह करके याकूब अलैहिस्सलाम फौरन कहते हैं, मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। आज का इंटरनेट का जमाना नहीं था कि वैसे ही मालूम हो गया, बिल्कुल नहीं,
تو کوئی چیزیں نہیں تھی، بس توکل تھا، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، یقین اور ایمان ان کا ویسا تھا۔ تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر تم مجھے غلط نہ سمجھو، اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو تو لہذا میں اپنی بات میں سچا ہوں، یہ بات ہے، مجھے یوسف کی خوشبو میں محسوس ہو رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو۔ یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کہنے لگے، فلما ان جاء البشیر، تو جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا، جیسے ہی لے کر کے، تو آنے کے بعد فرتد بصیرا، ان کی قمیص کو ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی ان کو واپس لوٹا دی۔ یہ کسی جھبے کا کمال نہیں تھا، یہ کوئی برکت کا کپڑا نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آج بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھو تو جھوٹی روایتوں کو لے کر کے، رسول اللہ کے بال ہیں، رسول اللہ کا عصا ہے، ان کے چپل ہیں، تو بے شمار چیزیں لے کر کے، یہ کوئی جھبے کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ کی ذات پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر ایمان کا نتیجہ تھا۔ آپ بھی اللہ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا، ایسے کرامات اور کرشمے دکھائے گا، ہماری عقل حیران رہ جائے گی۔ مثالیں اور باتیں تو بہت ہے۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اے میرے بچوں میں تم سے نہیں کہتا تھا کیا، میں شروع ہی سے بتاتا تھا، میں اللہ سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اپنے اولاد کو سکھانے لگے، اپنے بچوں کو بتانے لگے۔ تو یاد رکھو اللہ کے بندوں اور بندیوں، مومن جو ہے نا، مومن کامل، بڑی سے بڑی مومن کامل وہ ہوتا ہے، مکمل ایمان والا وہ ہوتا ہے، بڑی سے بڑی آزمائش بھی اگر اسے آ جائے، بڑی سے بڑی آزمائش کے وقت میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، اور مایوسی اس لیے کہ وہ جانتا ہے مایوسی تو کفر ہے، مایوس ہونے والا بندہ کفر کرنے والا ہو جاتا ہے، مایوسی کو وہ کفر سمجھتا ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو 5 مرحلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ کی امیدیں پوری ہو گئی ہے نا، ان کی امیدیں پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی جو کہ چلی گئی تھی واپس لوٹا دیا، تو بینائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا، اور اسی طریقے سے بچے جو کہ ان سے دور ہو گئے تھے، چھن گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو واپس کر دیا۔ اور فقر و فاقہ جو ان کو تھا، کھانے کے لیے غلہ اناج لینے کے لیے گئے تھے، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے جب پلٹ کر کے ان کو دیا، اتنا دیا کہ مصر میں ان کا بیٹا حاکم وقت تھا، پوری مصر کی بادشاہت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے ہاتھ میں اللہ نے لوٹایا۔ اللہ جب دینا چاہے تو بہت کچھ دے سکتا ہے، بس ہم اور آپ ہیں، بھروسہ ہمارا نہیں ہوتا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، اللہ کے چھوڑ کر کے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، کالے لال پیلے دھاگے ڈورے پر ہمارا بھروسہ چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے اپنا ایمان، اپنا توکل اللہ کی ذات پر مضبوط سے مضبوط ترین رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات ہوئی، دوسری بات ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ ساری باتوں کو آج میں کور کروں گا، صرف یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 مثالوں سے ہی تقریباً وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، وقت زیادہ اگر ہوا تو بیٹھنے کے لیے تکلیف بھی ہوتی ہے، میں وقت پر آج کا خطبہ ختم کر دیتا ہوں، لیکن باتیں ادھوری ہیں، بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ حدیثیں ہیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں، ضرور سے آپ کو مجھے سنانا ہے انشاءاللہ۔ اگلا جمعہ جب بھی موقع میرا آئے گا میں ضرور سے آپ کو سناؤں گا۔ یہ حدیثیں اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ نے کچھ نہیں سنا۔ یہ احادیث جو آپ کے سامنے میں اسی عنوان کے تحت پیش کرنے والا ہوں، اگر ہم نے نہ سنا تو کچھ بھی ہم نے نہیں سیکھا۔ ضرور سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ موقع مجھے اور آپ تمام کو لائے تاکہ ہم ان باتوں کو ہم سن سکیں، اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، آمین۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، دوسری مثال آپ کے سامنے تھوڑی ذکر کر دیتا ہوں، یہ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مومن بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، وہ مایوس کبھی نہیں ہوتا، یہ اصل جملہ تھا۔ اس کے بعد دوسری مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ لے لو، سارا واقعہ نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مظالم سے بچ کر کے مصر سے نکلے تھے، ہے نا، اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا، بہت تکلیف دی، بہت تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اذیتوں پر صبر کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے بچا کر کے بنی اسرائیل کو لے کر کے گئے۔ جیسے ہی سامنے گئے، بنی اسرائیل کے لوگ آئے، آ کر کے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے، سامنے جائیں گے تو ڈوب کر کے مریں گے، پیچھے تو فرعون کا لاؤ لشکر ہے، پیچھے جائیں گے تو کٹ کر کے مریں گے، آگے بڑھیں گے تو ڈوب کے مریں گے، پیچھے جائیں گے تو کٹ کے مریں گے۔ اے موسیٰ، یہ تو نے کیا کر دیا؟
اے موسیٰ تو نے یہ کیسی تکلیف میں لا کر کے ہمیں مبتلا کر دیا, ہم پہلے ہی سے تو اچھے تھے. دیکھو ایسے وقت میں موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, سامنے ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر موجود ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے, بڑی تعداد میں گرد و غبار اڑاتے ہوئے آ رہا ہے, آن کی آن میں ان کو ختم کر دیں گے. ایسا ہونے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو, ان کا بھروسہ دیکھو, انہوں نے کیا کہا, کلا واللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین, نہیں, ان قریب میرے رب کی ذات پر مجھے امید ہے کہ وہ ضرور سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اللہ رب العالمین کوئی ضرور سے راستہ نکالے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا ہے موسیٰ تمہاری لاٹھی کو زمین پر مارو. بس اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا موسیٰ کا ایمان کیا ہے, اور ان لوگوں کو بھی توکل سکھانا چاہ رہا تھا. اور اس واقعے کو قرآن میں ذکر کر کے مجھے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لیسن دینا چاہتے ہیں. اللہ کی ذات پر آخری لمحے تک بھی امید رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرشمے دکھائیں گے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی. تو لہذا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سامنے جیسے ہی مارا تو وہ تو پانی ہے, پانی میں آدمی اگر کوئی بھی وزن چیز ڈالے تو ڈوب جاتی ہے, انسان جائے تو ڈوب کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کے 12 راستے بنا دیے, تو 12 قبیلے 12 راستوں سے نکل کر کے سمندر میں پار کر لیے. اسی سمندر کو پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا, وہیں سے یہ بھی پار کرنے کے لیے آئے, تو کیا ہوا, تو وہ ڈوب گئے. تو پورے کی پوری لاشیں تک ان کی باقی نہ رہی, پورے طریقے سے نام و نشان مٹا دیا گیا سوائے فرعون کی لاش کے. اللہ نے وہاں بھی کہا اے فرعون تیری لاش کو میں باقی رکھوں گا تاکہ بعد میں آنے والی جنریشن کو, بعد کے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ایسا سرکش اس کا انجام کیا ہوا. بس اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے راستہ نکالتے ہیں. اللہ رب العالمین وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساتا ہے, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے راستے عطا کرتے ہیں جہاں سے آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی جگہ سے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو بس ہم اور آپ کو چاہیے اللہ ہی کی ذات پر ایمان اور بھروسہ رکھیں. عنوان تھا آج ہمارا, میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے بتائی. وہ حدیث یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں میرے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں. بندہ میرے ساتھ جیسا وہم کرے گا, جیسا گمان کرے گا, میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے, موسیٰ نے کہا اللہ مجھے راستہ بتائے گا. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ اللہ ہے, وہ راستہ بتائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتایا اور راستہ بھی الحمدللہ میسر ہو گیا. سکون و اطمینان کے ساتھ, آسانی کے ساتھ یہ لوگ سمندر پار کر کے نکل گئے. تو بتانا یہی ہے, اللہ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ رکھو, کامل یقین رکھو, اللہ ہی سے مانگو, اتنے پر امید مانگو, میری ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کریں گے. اگر ایسا گمان ہم اللہ کے ساتھ رکھیں گے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ بیماری کو بھی دور کریں گے, اللہ لاست سے بھی انشاءاللہ اس کا کمپنسیشن کریں گے, ہماری پریشانیوں کو بھی دور کریں گے, ہماری مصیبتوں اور دکھوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کریں گے. حالات اگر ہمارے ملک کے کہیں کے بھی برے سے برے اور بدتر سے بدتر بھی کیوں نہ ہو جائے, امید اللہ کی ذات سے ایسی کڑی رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ پانی میں ڈوبنے سے بچا سکتا ہے. مچھلی کھائی تو ہضم ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ہاضمہ کو روک کر کے یونس کو وہاں سے دوبارہ واپس لا سکتا ہے. نظام ہاضمہ میں بھی جس کا کنٹرول ہے, ساری گہرائیوں میں بھی سمندر کی وہ اس کی طاقت چلتی ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین سے خشکی کے اوپر بیٹھ کر کے مجھ سے مانگیں گے, اس سے دعا کریں گے تو قبول نہیں کرے گا کیا, ضرور وہ قبول کرتا ہے. یہ میری اصل کچھ اہم باتیں ہوئی, لیکن پوری باتیں نتیجہ ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا. میں اسی عنوان کو دوبارہ کنٹینیو آپ کے سامنے کروں گا. اہم باتیں آپ کے سامنے بتانی ہے, میں ضرور سے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور ایمان رکھتے ہوئے, اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی نا امیدی سے اللہ رب العالمین ہم سے بچا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے. کچھ دن پہلے, 1-2 ہفتہ پہلے تھے, بارش کے لیے ہم لوگ ترس رہے تھے, اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرمائی, رحمتوں والی بارش نازل فرمائی. تو اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اللہم صیبا نافعا, جب بارش ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا. اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ مزید عطا فرمائیں گے. اگر حالات سے ملک کے ہم پریشان ہیں تو ظالم لوگوں کو اللہ ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, اللہ سے امید رکھو, بھروسہ رکھو, کوشش بھی کرتے رہو, اللہ رب العالمین راستہ نکالیں گے. بھروسہ اس کی ذات پر رکھو, وہ جو چاہے وہ کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے راستہ نکالا, یعقوب علیہ السلام آنکھیں چلی گئی تھی, پھر دوبارہ آنکھیں آئی, اولاد چھن گئی تھی, پھر دوبارہ اولاد آئی, اور اسی طریقے سے فقر و فاقہ آ گیا تھا مصر کا,
حاکم بنا کر کے دوبارہ ان کو واپس لوٹایا. وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جو کچھ بھی باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے کہی اور سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.